السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیان اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اردو زبان میں ہم اپنی گفتگو کے دوران اکثر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں: میں پڑھتے پڑھتے سو گیا، میں چلتے چلتے تھک گیا، میں سنتے سنتے اکتا گیا۔ ایسے جملے بولتے ہیں نا؟ بالکل بولتے ہیں۔ تو چلیں آج سیکھ لیتے ہیں کہ ان جملوں کو عربی میں کیسے ادا کرتے ہیں۔ اس تعبیر کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اوکے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب اردو کے ایسے جملے مستعمل ہو، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ میں چلتے چلتے تھک گیا، میں سنتے سنتے اکتا گیا، جب کوئی شخص ایسے جملے استعمال کرتا ہے تو اس کے مفہوم کو، اس کو سینس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس جملہ کا اصل مفہوم یا سینس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے میں آپ کو ایکسپلین کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ جب ایسے جملے بولتے ہیں نا تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو کثرت اور طول بتانا مقصود ہوتا ہے، اور ایک درمیان مقصد ہوتا ہے۔ کثرت اور طول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے، بہت دیر تک چلنے کی وجہ سے، یا پھر بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، یا بہت دیر تک پڑھنے کی وجہ سے تھک گئے آپ۔ تو یہ کثرت اور طول کا مطلب ہوتا ہے۔ اور درمیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چل ہی رہے تھے کہ بیچ میں آپ تھک گئے اور بیٹھ گئے وہیں پہ، پڑھ ہی رہے تھے آپ کے بیچ میں آپ سو گئے، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں۔ ان دونوں سینس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے عربی میں بنا کر دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے، اور کچھ جملے بنا کر مشق بھی کر لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب کثرت یا طول بتانا مقصود ہو تو آپ عربی تعبیر اس طرح بنائیں گے: فعل احد لطول کذا، یا پھر فعل احد لکثرت کذا۔ تو چلیے دونوں کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں پڑھتے پڑھتے سو گیا، نمت لکثرت القراءہ، رقدت لکثرت القراءہ، میں چلتے چلتے تھک گیا، تعبت لطول المشی، میں مارتے مارتے تھک گیا، تعبت لکثرت الضرب، زید تمہاری تقریر سنتے سنتے اکتا گیا، سئم زید لکثرت سماع خطبتک، میں موبائل چلاتے چلاتے تھک گیا، یعنی استعمال کرتے کرتے تھک گیا، تعبت لکثرت استخدام الجوال۔ اسی طریقے سے جب آپ کو اردو کے اس تعبیر سے درمیان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو پھر آپ اس طرح سے کہیں گے: فعل احد اثناء کذا، یا پھر فعل احد خلال کذا۔ تو چلیے اس میں بھی مشق کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا، توقف خلال التکلم، بچہ کھیلتے کھیلتے ڈر گیا، فزع الطفل اثناء اللعب، سوتے سوتے بچہ چیخ اٹھا، صاح الصبی اثناء النوم۔ اس قسم کے اردو جملوں کو عربی میں ترجمہ کرتے وقت اگر آپ نے ان دونوں مفہوم کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا تو انشاءاللہ آپ غلطی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس لیسن کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر ملیں گے ایک دلچسپ اور انٹرسٹنگ تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔